باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ ان لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب گرفتار کرنے لگے تو ایک جاندار کو بھی نہ رائے وہ چھوڑے زمین پر، لیکن ان کو ایک مقرر مدت تک مہلت دی جاتی ہے۔ جب ان کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہیں گی اور نہ آگے بڑھیں گی۔ یعنی یہ جو اللہ کرتے کہ اگر گھر میں جیسا اللہ تعالیٰ پہلے آیتوں میں بولے 59 میں 58 میں کہ نہ بیٹیاں پیدا ہونے پہ ان کے گھر میں نہ رنج و غم میں رہتے، گھٹ گھٹ کے رہتے اور لوگوں سے چھپتے پھرتے اور بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ بولے اگر اللہ یہ سب جو کر رہے گا، ظلم جو کر رہے گا، اس میں اللہ تعالیٰ گرفتار کر لے تو زمین میں کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے۔ مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کچھ وقت تک مہلت دے رکھے ہے، اور جب وہ ٹائم آ جائیں گا، وہ جب فکس ٹائم جو رکھے اللہ تعالیٰ وہ آ جائیں گا تو نہ ایک گھڑی آگے جائیں گی، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوں گا، نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوں گا، وہ عذاب آنے بولے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں، اور زبان سے جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ ان کے لیے ہر قسم کی بھلائی ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے آگ ہے اور بے شک وہ سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم کہ آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تو شیطان نے ان امتوں کے ناشائستہ کردار کو اچھا کر کے دکھایا۔ یعنی جو امت میں رسولوں کو بھیجا گیا تو وہ امت کے لوگوں کو شیطان برے کاموں کو اچھا دکھاتا گیا، تو وہ آج ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو شیطان لوگ کا دوست بن گیا اور ان لوگ کے واسطے دردناک عذاب ہے بول کے بول اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر کر دے وہ امور جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، بلا شبہ سننے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ تمہارے لیے چار پایوں میں بھی عبرت ہے، ان کے پیٹ میں جو گوبر اور لہو ہے، اس کے درمیان میں سے خالص دودھ تم کو پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم کھجور اور انگور سے بھی نشے کی چیزیں تیار کرتے ہو اور عمدہ کھانے کی چیزیں تیار کرتے ہو، بے شک جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگوں کے عمارتیں بناتے ہیں، ان میں گھر بنا۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے رب کے صاف رستوں پر چلی جا، اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جسے مختلف رنگ ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور سوچنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ شہد میں شفا ہے بول کے اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 69 میں بول دے رہے کہ اللہ تعالیٰ وہ شہد کی مکھی کو کے دل میں ڈالے کہ تو پہاڑوں پہ جا، درختوں پہ جا، جہاں لوگ عمارتیں بناتے ادھر جا کے اپنا گھر بنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے صاف راستے جو ہے اس پہ چلتے رہے، اور تیرے پیٹ میں جو پینے کی چیز ہے وہ لوگ پئیں گے تو لوگ شفا ملتی بول کے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے بعض نہایت خراب عمر کا پہنچ جاتے ہو، جس کا اثر یہ ہے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور ہر قسم کی قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے تم کو رزق میں بعض پر فضیلت دی ہے، جو جن کو فضیلت بخشی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکون کو اس طرح دینے والے نہیں ہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائے، کیا لوگ پھر بھی اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہاری عورتیں پیدا کی ہے اور ان عورتوں سے تمہارے بیٹے پوتے پیدا کیے ہیں، اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دی، اور تو کیا بے اصل چیزوں پر اتقاب رکھتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔
آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اللہ کے سوا ان کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمان اور زمین میں روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی طرح کا مغروب رکھتے ہیں، یعنی کسی طرح کی پاور نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ جو لوگ کو پوچھتے ہیں، جو بتوں کو نہ پوچھتے اللہ تعالیٰ یہ سب کرنے کے بعد بھی، تو نہ وہ بتا لوگ کو آسمان اور زمین سے رزق عطا کر سکتے ہیں، نہ ان لوگوں کچھ پاورز ہے، نہ اتھارٹیز ہے، بلکہ پر اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو، اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ غلام جو بالکل ہی دوسرے کے اختیار میں ہے اور خود کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے خوب مال دیا اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے، تو کیا دونوں برابر ہے؟ ہرگز نہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان میں بہت سے نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایک غلام جو کسی کے انڈر کام کرتا اور ایک مالک جو لوگوں کو بتا کے کام کرتا، جو چھپا کے کام کرتا، اللہ تعالیٰ کے پیسے خرچ کرتا، کیا دونوں برابر ہے کیا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گنگا ہے، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ بنا ہے، یعنی آقا یعنی اس کے جو پالنے والے اس کو لوگ کے اوپر بوجھ بنا ہے، وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا، کیا یہ گنگا بہرا اور وہ جو اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہے اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی ساری غیب کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے، اور قیامت کا معاملہ جھٹ پٹ ہوگا جیسا آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو قیامت کا جو ماحول ہوگا وہ ایک دم جلدی جلدی کھا جائے گا، تم لوگ کی آنکھ ایسا پھلکنے سے پہلے بھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ پورا حساب کتاب ہو جائے گا، بلکہ پر اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں سے نکالا ہے اس حالت میں کہ کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان دیے، آنکھ دیے اور دل دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو کہ آسمان کے نیچے فضا میں مسخر ہے، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں تھامتا، ان میں بھی چند نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنائی، اور اسی نے تمہارے لیے جانوروں کی کھال کے گھر بنائے جن کو تم اپنے کھوج کے دن اور قیام کے دن ہلکا پاتے ہو، اور ان کی اون اور ان کے بالوں کے گھر کا سامان اور فائدے کی چیزیں ایک مدت تک کے لیے بنائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔